اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی پرزور فرمائش پر نظموں کا کام شروع ہوا ہے۔ جوش ملی آبادی کی نظم ہم نے کی ہے، وہ بھی آ جائے گی آپ کے پاس۔ اور آج آپ کے اصرار پر آپ کی یہ ساحر لدھیانوی صاحب کی نظم ہے تاج محل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو آپ نے پڑھی ہوگی، امید ہے جیسے یہ پڑھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تو آپ ایک نظر اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو میرے پڑھانے پر آپ کو سمجھ آنی شروع ہو۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اور آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھ لینا، پھر میرے پڑھانے سے آپ کو سمجھ آئے گی، نہیں تو میرے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ ہماری ٹیچر کہتی تھی کہ جب تک آپ خود نہیں سبق پڑھ کر آئے تو میں چاہے جتنی بھی مرضی اپنی قابلیت کا اظہار کر دوں، آپ کو ذرہ برابر اس کا فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ تو ظاہر ہے ایک بڑی ٹیچر کا میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، تو ان کی بات ہمیشہ صحیح ثابت ہوئی ہے، تو میں انہی کی بات دہراتی ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تاج محل۔ تاج تیرے لیے، وہ اپنی محبوبہ کو مخاطب کر رہے ہیں، تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہی سہی، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا معنی، سب جس راہ میں ہو ستوت شاہی کے نشاں، اس پہ الفت بھری روحوں کا سفر کیا معنی، میری محبوب پس پردہ تشہیر وفا، تو نے ستوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا، مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا، ان گنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے، کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے، لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے، یہ عمارت و مقابر، یہ فصیلیں، یہ حصار، مطلق الحکم شہنشاہوں کی عظمت کے ستون، سینہ دہر کے ناسور ہیں کہنہ ناسور، جذب ہے ان میں تیرے اور میرے اجداد کا خون، میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی صنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل، ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام و نمود، آج تک ان پہ جلائی نہ کسی نے کندیل، یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ اچھا بچوں، یہ جیسے کہ آپ کو فرمائش میں شاعر کی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ ایک تنگ و تاریک گھر سے، پرانی گلیوں سے نکل کر، میلے کچلے راستوں سے ہوتے ہوئے تاج محل جیسے عظیم الشان جو ہے مقبرے پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پر باغات ہیں، فوارے لگے ہوئے ہیں، کشادہ راستے ہیں، سنگ مرمر بچھا ہوا ہے اور اندر قبریں ہیں۔ تو وہ شاعر اب کیا کہتا ہے کہ تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، وہ محبت کی نشانی ہے، شاہ جہان کی اپنی بیگم کے ساتھ محبت کی نشانی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تیرے لیے ایک سمبل ہے کہ یہ محبت ایک بادشاہ اپنی بیگم سے کرتا تھا، تو اس نے اتنی محبت کی کہ اس کے لیے اس کا مقبرہ بنایا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تاج جو اتنا وسیع و عریض جگہ پر پھیلا ہوا، دنیا کا 7واں عجوبہ، خوبصورت ترین سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا، ایک جس کو دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ جاتا ہے انسان، تو آپ ویڈیوز نکال کر دیکھ بھی سکتے ہیں اور خود بھی جا سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے تو آپ کا بھی دل وہی کہے گا جو شاعر کی محبوبہ کا دل کہتا ہے کہ وہ تاج محل میں ہی سکون پاتی تھی، کہ وہ ساری اس تنگ و تاریک گھر سے نکل کر، میلے راستوں سے نکل کر وہاں صاف ستھری جگہ پر آ کر ہر ایک انسان کو آسودگی ملتی ہے، تو ایک وہاں پر پیار اور محبت کی نشانی بھی تھی کہ بادشاہ نے اپنی محبوب بیگم کے لیے ایک قبر بنوائی تھی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی جائیں، یعنی محبت کا اظہار کرنے کا تاج ایک ذریعہ بادشاہ نے جو ہے، تو میری محبوب تیرے لیے ایک یہ محبت کے اظہار کا ذریعہ تم اس کو سمجھتی ہو کہ یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے کتنی محبت کر سکتا ہے، تو تاج کی معنی ہے تاج محل،
تاج محل تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی صحیح، یعنی ایک محبت کی علامت ہے تیرے لیے، تجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہی صحیح، اونچے اونچے مینار، گنبد پیارے پیارے خوبصورت، تو اس کو کہتے ہیں کہ جیسے وادی ہوتی ہے پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے زمین سرزمین، تو کہتے ہیں کہ تجھے اس رنگین نیچے سرسبزہ اور میدان اور سرسبز میدان اور پھول جتنے بھی شاندار طریقے سے کھلائے جا سکتے ہیں، وہ سارا کچھ اسی طرح قائم و دائم ہے، تو اس کو کہتے ہیں وادی رنگین۔ ٹھیک ہے، وادی رنگین یعنی اونچے اونچے گنبدوں کے سامنے نیچے فرش پر سبزہ بکھرا ہوا اور پھول، تجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہی صحیح، یعنی تجھے بڑی عقیدت ہے کہ یہاں پر دو بہت محبت کرنے والے لوگ دفن ہیں، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، لیکن شاعر فرمائش کرتے ہیں کہ مجھے یہاں نہ ملا کرو، ان کو وہ آگے وہ بتاتے ہیں کہ کیوں۔ بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا معنی، انہوں نے کہا کہ بادشاہوں کی راستوں پر بادشاہوں کی محفل، بزم محفل، بزم شاہی بادشاہوں کی محفل میں غریبوں کا کیا کام، سب جس راہ میں ہو ستوت شاہی کے نشاں، سب لکھا ہوا ہونا، مہر لگی ہوئی ہونا، یعنی ایک طرح سے بادشاہ کی محبت کی مہر ہے تاج محل جو ہے، تو بادشاہ ستوت شاہی یعنی شاہی شان و شوکت کے نشان، یہ جو بڑے بڑے گنبد ہیں، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اتنا اتنا سبزہ اور پھول کھلے ہوئے ہیں، تو یہ سب بادشاہ کی ایک شان و شوکت کی ایک مہر لگتے ہیں مجھے، اس پہ الفت بھری روحوں کا سفر کیا معنی، تو وہاں پر جو پیار کرنے والے دو دل ہیں یا دو روحیں ہیں پیار کرنے والی، وہ اتنی عظیم الشان اتنی مہنگی ترین عمارت کے پاس جا کر کیا کریں گے، میری محبوب، پھر وہ اپنی محبوب کو مخاطب کرتے ہیں، پس پردہ تشہیر وفا، یعنی پس پردہ پردے کے پیچھے، یعنی اس عمارت کے پیچھے کیا چیز چھپی ہے، تشہیر وفا، بادشاہ اپنی وفا کی شہرت کرنا چاہتا ہے، تو اس نے یہ اس عمارت کے پردے میں اپنی شہرت کا اظہار کیا ہے کہ میں بہت وفادار تھا اپنی ملکہ کا، تو اس کے لیے اس نے یہ محل بنا دیا۔ تو نے ستوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا، یہ اونچے اونچے گنبد جو ہیں، یہ نشان جو ہیں، یہ مینار جو ہیں، تو ستوت شان و شوکت، شان و شوکت جو بہت وسیع اور عریض جگہ پر پھیلی ہوئی ہو، مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی، وہ کہتے ہیں کہ تو نے یہ ستوت کے نشان دیکھے ہیں، تو دیکھا اس نظر سے دیکھا ہوتا، مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی، یعنی ان کی قبروں سے بہل رہی ہے تو، کہ وہ سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہیں، بہت خوبصورت ہیں، سونے کا جڑاؤ کام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ان سے بہل رہی ہو، یہ مطلب بہت ہی خوبصورت ترین ہے، ایک ایسی خوبصورت ترین جس کو دنیا کا ساتواں عجوبہ کہا گیا ہے، تو وہاں جا کے انسان کی عقل جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے، وہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کوئی اتنا نفیس اور اتنی پیارا کام کیسے کر سکتا ہے، تو یہ ظاہر ہے ایک میلے گھر سے نکل کر وہاں جا کر ایک آسودگی حاصل کرنا، تو وہ کہتے ہیں کہ مردہ شاہوں کے مقابر، یعنی تم ان قبروں سے بہل رہی ہو، اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا، تو کیا تاریک مکان میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اس سے باہر نکل کر بھی تو دیکھنا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا، پھر آگے اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ ان کے ہمارے محبوبہ کا مکان تاریک کیوں ہے، تو ان گنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے، دنیا میں بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں، سبھی لوگ محبت کرتے ہیں، اس تجربے سے ہر انسان گزرتا ہے، کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے، تو ہر ایک کا جذبہ سچا ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے، نو عمری کا تقاضا اور ہوتا ہے، درمیانی عمر کا تقاضا اور ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ ان سب کے جذبے بھی صادق تھے جنہوں نے پہلے محبت کی ہے، لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان، ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی محبت کے اظہار کے لیے کوئی کام کرتے، کوئی ایک نشان بنا دیتے دنیا میں، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے، کیوں؟ وجہ یہی کہ مفلس غریب غریب تھے، سادہ بالکل، وہ معنی بتا رہے ہیں کہ یہ مقبروں سے قبروں سے تم بہل رہی ہو، تم نے اپنا گھر نہیں دیکھا، یہ تو اور ان کے بارے میں دیکھو کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان میں کیا ان کے جذبے صادق نہ تھے، انہوں سچے نہ تھے، انہوں نے بھی محبت کی لیکن ان کے پاس اس کو شہرت دینے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا کیونکہ وہ غریب تھے۔ یہ عمارات و مقابر، یعنی وہ عمارتیں
عمارات عمارت کی جمع، مقابر قبر کی جمع، فصیلیں دیواریں، اور حصار بھی دیواریں۔ پہلے ایک دیوار بڑی دیوار ہوتی ہے، پھر اس کے اندر اس کے آگے ایک وہ خندق نما ایک تالاب نما کوئی چیز ہوتی ہے، مطلب چاروں طرف محل کے پھیلی ہوئی، پھر اس کے باہر بھی ایک دیوار ہوتی ہے، تو پھر محل تک رسائی ممکن نہیں ہوتی عام آدمی کی۔ تو فصیلیں پہلی دیواریں، حصار وہ جو پانی کا رکاوٹ اور کی خندقیں، اور پھر اس کے آگے بھی پہرہ دار جو کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عمارات و مقابر، یہ عمارتیں اور قبریں، اور یہ فصیلیں دیواریں، ٹھیک ہے، دیواریں فصیلیں، حصار بھی گھیراؤ کرنا، گھیرنے والی جگہ، خندقوں سے گھری ہوئی جگہ۔ مطلق الحکم، شہنشاہوں کی عظمت کے ستون، یعنی با اختیار بالکل مکمل حکم جاری کرنے والے، ہر طرح کا حکم جو ہے ان کا ایک فیصلہ کر دیا تو کر دیا۔ مطلق الحکم یعنی بالکل اپنا فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروانے والے۔ شہنشاہوں کی عظمت کے ستون، یہ عمارتیں کیا ہیں؟ یہ ان کی وہ جو ایک کہہ دیتے تھے بات اور وہ ہو جاتی تھی، تو یہ ان کے نشان ہے کہ انہوں نے ایک بات کی اور وہ ہو گئی، کیونکہ وہ اتنے صاحب اختیار اور مال و دولت کے سے مالا مال تھے۔ تو جب انہوں نے کوئی فیصلہ کیا، کوئی سوچ سوچی، تو وہ اس کو سوچ کو مطلب ایک شکل بھی دے دی۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ ستون کیا ہیں؟ جو پلرز کھڑے ہوئے ہیں عمارتوں کے برآمدوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا ستون ہوتے ہیں جو اوپر کی عمارت کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ ان پلرز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ عظمت کے بڑے بڑے ستون جو ہیں، سینہ دہر، زمانے کے سینے پر، دہر کہتے ہیں زمانے کو، زمانے کے یعنی زمین کے اوپر، زمانے کے اوپر، سینہ دہر زمین کے اوپر، اصل اس کے معنی یہ ہوں گے زمین کے اوپر، دہر ویسے زمانے کو کہتے ہیں۔ سینہ دہر کے ناسور ہے کونا، ناسور کونا کے معنی ہے پرانے، کونا کے معنی پرانے، ناسور ایسے زخم جو مطلب وہ اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں نا، تو جب وہ کوئی نکلتا ہے زخم وغیرہ تو وہ پھول جاتا ہے، تو وہ اوپر کو ابھرتا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ وہ ناسور ہیں، یہ وہ زخم ہیں جو اوپر کو ابھر آئے ہیں۔ یہ سینہ دہر کے ناسور ہیں، بہت پرانے ناسور، یعنی یہ زخم ہے سینے پر، زمانے کے سینے پر یہ زخم ہے، بہت ہی پرانے زخم۔ آگے وہ بتاتے ہیں کہ یہ زخم کیوں ہیں۔ جذب ہے ان میں تیرے اور میرے اجداد کا خون، یعنی اس بادشاہ نے حکم دیا، بادشاہ کی دولت کام آئی، لیکن ان کو بنایا کس نے؟ غریبوں نے، غریب مزدوروں نے ان کو بنایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان میں یہ ناسور اس لیے کہ ان میں میرے اور تمہارے باپ دادا نے اپنا خون دیا ہے اور یہ تعمیر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تعمیر تو غریب لوگوں نے کی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ سینہ دہر کے ناسور، سینہ دہر کے ناسور ہیں کونا ناسور، جذب ہے ان میں تیرے اور میرے اجداد کا خون، میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی، یعنی ہمارے آباء و اجداد بھی تو محبت کرتے تھے، جن کی صنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل۔ صنائی صنعت کے معنی ہوتا ہے بچوں بنانا، صنعت کے معنی ہے بنانا، صنائی بنانا، یعنی ان کے ہاتھوں نے اس کو یہ خوبصورت شکل دی ہے۔ کس کے ہاتھوں نے؟ یعنی ہمارے آباء و اجداد کے خون سے یہ بنے ہیں، انہوں نے بنایا ہے، ان کے ہاتھوں نے اس کو یہ خوبصورت شکل دی ہے۔ بادشاہ نے تو صرف پیسہ لگایا ہے، بادشاہ نے حکم دیا اور پیسہ دیا، تو بنایا کس نے؟ ہمارے آباء و اجداد نے۔ تو یہ کھڑے ہو گئے ہیں یہ مینارے اور یہ گنبد جو ہیں، یہ ابھرے ہوئے ناسور ہیں۔ ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام و نمود، یعنی جنہوں نے یہ بنائے ان کے جو پیارے تھے، جن کو یہ ہمارے آباء و اجداد نے ان کو شکل جمیل دی، خوبصورت شکل دی، تو اب ہمارے آباء و اجداد کے بھی تو کوئی چاہنے والے ہوں گے، ان کو وہ بھی تو کسی کو چاہتے ہوں گے، لیکن ان کی اپنے جو پیارے تھے وہ تو بادشاہ کے مقبرے بناتے رہے، بادشاہ کی بیگم کا مقبرہ بناتے رہے، تو جب ان بنانے والوں کے جو پیارے فوت ہوئے تو ان کے مقبرے جو ہیں وہ بے نام و نشان ہیں، یعنی جنہوں نے یہ مقبرہ بنایا ہے وہ جن کو پیار کرتے تھے، ان کے مقبرے جو ہیں بے نام و نمود ہیں، ان کا کہیں نام و نشان نہیں۔ آج تک ان پہ جلائی نہ کسی نے کندیل، کسی نے کندیل شمع جو قبر پر جلاتے ہیں دیا، یہ کندیل کے معنی۔ یہ چمن زار، یعنی جو آپ کو بتایا گیا کہ چاروں طرف سبزہ زار پھیلے ہوئے ہیں اور پھول کھلے ہوئے ہیں، یہ جمنا کا دریائے جمنا اس کے ساتھ ساتھ کنارے پہ بہتا ہے۔ یہ چمن زار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار،
یعنی دیواروں پر قرآن مجید اس خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے کہ آپ جب اوپر نظر کرتے ہیں تو جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں وہاں سے پڑھتے ہوئے جب آپ اوپر جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ دور سے آپ کو آیتیں نظر نہیں آ رہی ہوں گی، لیکن وہ اس خوبصورتی سے انہوں نے بنایا ہے بنانے والوں نے کہ جو آپ نیچے اپنے قد کے برابر آیت کا دیکھ رہے ہیں آیت لکھی ہوئی، تو جب آپ کی نگاہ اوپر اٹھتی جاتی ہے تو آپ کو وہ لفظ اتنے ہی بڑے نظر آتے ہیں کہ وہ انہوں نے اس قدر مہارت کا ثبوت دیا ہے اور اس قدر کاریگری کا ثبوت دیا ہے کہ تاج محل کو دیکھ کر آپ حیرت میں گم ہو جاتے ہیں کہ آپ کو وہ اوپر سے پڑھتے ہوئے پورا آپ رحمان اور یاسین پڑھتے ہوئے سارا آتے سورہ یاسین اور سورہ رحمان، تو آپ کو سارے لفظ اتنے اسی ترتیب سے نظر آتے ہیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے سے شروع ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے بڑے کر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ ضرور جائیے گا اور دیکھیے گا یہ منقش در و دیوار، پھر آپ کو سمجھ آئیں گے کہ وہ نقش در و دیوار پر نقش کیسے بنے ہوئے ہیں۔ یہ محراب، یعنی محراب وہ جو ہوتا ہے گول دائرے، جب عمارت کے برآمدوں کے دائرے جو ہوتے ہیں۔ یہ طاق، طاق ہوتے ہیں جہاں چراغ رکھے جاتے ہیں، یہ یوں کر کے یوں بنے ہوتے ہیں جہاں دیا رکھا جاتا ہے، طاق۔ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاق، یعنی صرف بادشاہ کو ہی تو محبت نہیں تھی، سب لوگ محبت کر رہے تھے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو محبت کا جذبہ ودیت کیا ہے، تو وہ سب اپنی اپنے دور میں اپنے اپنے وقت سے گزرتے ہوئے اس جذبے سے سرشار تھے، لیکن نام و نشان بادشاہ نے اپنی محبت کا چھوڑا کیونکہ اس کے پاس پیسہ تھا، اختیار تھا۔ ہم غریبوں کی محبت کے تو وہ کہتا ہے کہ باقی سب لوگ تو نہیں کر سکے، اپنی محبت کے لیے کوئی نشان نہیں بنا سکے، کوئی نشانی نہیں بنا سکے، تو بادشاہ کے پاس مال و دولت تھا، زر تھا اور اختیار تھا اور اس کے آگے کام کرنے والے بھی اس کے پاس تھے، تو اس نے یہ سارا اپنا اختیار استعمال کر کے ہم غریبوں کی جو اپنی محبت کو کوئی نام نہیں دے سکے، جو اپنی محبت کی کوئی نشانی نہیں بنا سکے، تو مفلس اور غریب لوگوں کی محبت کا مذاق اڑایا ہے کہ تمہاری محبت کہاں، اس کا نشان کہاں ہے۔ تو بعد میں شاعر کہتے ہیں کہ میری محبوب، یعنی شاعر بہت ہی سنجیدہ ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس جگہ پر نہیں ملنا چاہتا تم سے، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ شاعر اس زمانے کی غربت اور مفلسی اور بیچارگی کا جو منظر کشی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کو چاہیے تھا کہ اتنا اختیار اور استعمال کر کے کچھ اور، یعنی بادشاہ وہ نہیں جانا چاہتے اس جگہ پر، شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی اور جگہ پر ملیں جہاں پر کسی اور کی یاد نہ شامل ہو بیچ میں، یعنی بادشاہ کی اختیار کی یاد آتی ہے، بادشاہ کی شان و شوکت یاد آتی ہے، بادشاہ کی قبریں دیکھ کر کہ بادشاہ کی قبروں کے نشان ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی قبروں کے تو پیچھے نشان کہیں نہیں ملتے، اور جن لوگوں نے اس مقبرے کو بنایا ہے تاج محل کو، ان کی قبریں کہاں ہیں، ان کے نام و نشان کہاں ہیں۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ غریبوں کی محبت کا اس طرح سے مذاق اڑایا ہے ایک صاحب اختیار انسان نے، تو محبت ہر کوئی کرتا ہے، تو اس لیے اس کی نشانی ضروری نہیں ہے کہ اس کی نشانی ہونی چاہیے، اس لیے یہ مجھے اور چیزوں کی طرف مائل کر دیتی ہیں، میرا دل غمزدہ ہو جاتا ہے کیوں ان لوگوں کی یاد میں کہ جن کی نشانیاں نہیں ہیں، تو میں کسی اور جگہ پر تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو آج کی بات اسی طرح ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اور آپ اپنے طریقے سے اس کو کیجیے گا جیسے کور کرنے کی ضرورت ہے، اور ساحر صاحب کے بارے میں بھی اپنی معلومات کا اوپر لکھیے گا نوٹ، میں نے تو صرف آپ کو نظم تھوڑی سی اپنے طریقے سے سمجھائی ہے تاکہ آپ کے دل میں یاد رہے کہ آپ نے کون کون سے نکات جو ہیں جب آپ کو امتحان میں آ جائے تو آپ یہ یاد کر کے لکھ سکیں۔ امید ہے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ حافظ۔